ناظرین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے آور ایجوکیشن سسٹم، ہمارا نظام تعلیم۔ یعنی آج ہم بات کریں گے مسلم ایجوکیشن سسٹم کی، یعنی مسلمانوں کا، ہندوستانی مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا ہے، کس نظام کے تحت مسلم اسٹوڈنٹ ایجوکیشن پرسیو کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے نصاب تعلیم اور اپنے نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم ایجوکیشن سسٹم کئی پارٹ کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے۔ یعنی ہماری سوسائٹی مسلم اسٹوڈنٹ کی ایک بڑی سنکھیا مدرسے کی طرف جاتی ہے اور ایک بہت بڑی سنکھیا اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف جاتی ہے، اور ایک چھوٹی جماعت یعنی بچپن کی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ مدرسے اور مکتب اور مسجد کے اندر اپنی تعلیم اور اپنی ایجوکیشن پرسیو کرتے ہیں۔ تو اتنی تو بات کلیئر ہے کہ مسلم کا ایجوکیشن سسٹم ہے، مسلمانوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کئی بھاگ کے اندر، کئی پارٹ کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے، اور ان تینوں کا سلیبس، یہ جتنے بھی پارٹ ہیں، یعنی اسکولنگ اسٹوڈنٹ، مدرسہ اسٹوڈنٹ، مکتب اسٹوڈنٹ، یہ جو تین جماعتیں مسلم ایجوکیشن سسٹم کے اندر آتی ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹیڈ ہے۔ یعنی ان تینوں جماعتوں کے درمیان مسلم اسٹوڈنٹ کے بیچ میں کہیں بہت دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسلامیات، ریلیجیس اسٹڈیز، قرآن و احادیث کی ایجوکیشن سے بہت دور ہیں۔ اسی طرح جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ماڈرن ایجوکیشن سے، اسی طرح اسکولنگ لینگویج، اسکولنگ سبجیکٹ، یونیورسٹیز، ماڈرن نالج، ماڈرن ایجوکیشن سے کوسوں دور ہے۔ اور مکتب اور مسجد کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ اس لیے آج کے زمانے کے اندر ضرورت ہے ایک ایسے نظام تعلیم، ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم کو جو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ریلیجیس ایجوکیشن کو بھی کمبائن ہو، اور جتنے بھی مسلم سوسائٹی اور مسلم کمیونٹی سے بچے آتے ہیں وہ سب اس ایجوکیشن سے کنیکٹیڈ ہو۔ یعنی ایک ایسا نصاب تعلیم ہونا چاہیے جس کے اندر ریلیجیس اسٹڈیز بھی ہو، اسلامیات بھی ہو، قرآن کی بیسک نالج بھی ہو۔ اسی طریقے سے اسکول کے اندر جو جانا چاہتے ہیں وہ قرآنی نالج کو ایک پرسیو کرنے کے بعد جائے۔ اگر ہم بات کریں مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کی، تو مدرسہ ایجوکیشن سسٹم تو یہ آج کے زمانے میں بھی بہت حد تک تقریباً 450 سال قبل یا 350 سال قبل کا پرانا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی آج سے تقریباً 450 سال قبل جو کتابیں ایک نظام تعلیم کے طور پر مرتب کی گئی تھی اور جس کو اختیار کیا گیا تھا، آج بھی بہت حد تک بعینی ہی 350 سال بعد بھی آج مدرسے کے اندر وہیں پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر زمانے کے حالات کے مطابق کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ زمانے کی کیا تقاضے ہیں، زمانہ کس رفتار سے ڈیولپ ہوا، ترقی کیا، اس حالات کے مطابق مدرسہ ایجوکیشن کے اندر کچھ چینجنگ آنی چاہیے۔ وہ آج کے زمانے کے اندر مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر ندارت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں ریلیجیس اسٹڈیز، وہیں قرآنی کے اسٹڈیز، وہیں اسلامیات کی بیسک نالج یا اسلام کی ہائر اسٹڈیز مدرسے کے اندر لمیٹیڈ ہے، خواہ وہ پرائمری مدرسہ ہو یا سیکنڈری مدرسہ ہو یا ہائر مدرسہ۔ لیکن مدرسے کے اندر بہت حد تک وہی سلیبس ہے جو آج سے تقریباً 350 سال قبل آیا تھا۔ اور آج کے زمانے کے اندر جو کہ یونیورسٹیز کا کنسیپٹ آیا، کالجز کا کنسیپٹ آیا، اسکولنگ سبجیکٹ کا کنسیپٹ آیا، ان تمام چیزوں کا کنسیپٹ کچھ حد تک بھی مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا یوں کہا جائے کہ مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ریلیجیس اسٹڈیز تک تو ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں بلکہ بہت اچھا ہے۔ ریلیجیس اسٹڈیز کے اندر تو وہ پی ایچ ڈی بھی کرا سکتے ہیں اور کراتے بھی ہیں۔ لیکن ماڈرن ایجوکیشن کی بات کریں کہ جس کی ہر مدرسہ اسٹوڈنٹ کو زمانے کے اندر ضرورت پڑتی ہے، قدم قدم کے اوپر اس دنیا کے اندر آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دینیات اور ریلیجیس اور دھرم کے علاوہ بہت ساری سوشل پرابلم بھی ہوتا ہے، سوشل ورک بھی ہوتا ہے، جس کے اندر اس کو اس دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہے۔
اس لیے ایسا ایجوکیشن ہونا چاہیے جس سے انسان دنیا کے اندر خوب اچھی طریقے سے ایجوکیشن پرسیو کرے اور ایک ڈیسنٹ لائف گزار سکے، کہیں بھی کسی کا محتاج نہ ہو، کہیں بھی۔ اگر ہم مدرسے اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو انگلش تو مدرسے تک ہے ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مدرسہ اسٹوڈنٹ کو لائف کے اندر بہت ساری پرابلم آتی ہے۔ مثال کے طور پر خود مدرسہ اسٹوڈنٹ بہت سارے، ایک بڑی سنکھیا آپ کی یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ ٹکٹ کے لیے ٹکٹ فارم بھی نہیں بھر پاتے ہیں۔ اسی طرح موبائل ٹیکنالوجی کا صحیح یوز بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انگلش گورنمنٹ آفیسز کے اندر، گورنمنٹ پوسٹ کے اندر جو کام ہوتے ہیں گورنمنٹ سرکاری آفیسز کے اندر، وہاں بھی اپنے فارم کو فل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہندی بھی ان کو صحیح طریقے سے نہیں آتی ہے جس طرح سے آنی چاہیے، انگلش بھی ان کو نہیں آتی ہے جس طریقے سے آنی چاہیے۔ لہٰذا مدرسہ اسٹوڈنٹ کی یہ تمام کی تمام پرابلم اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر کچھ ضرورت ہے جس کو ایڈ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے، دارالاسباب ہے، اس کے اندر صرف اور صرف ریلیجیس اسٹڈیز کے اندر اسلامیات تک، قرآن تک، احادیث تک لمیٹیڈ ہو جانے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو زمانے کے حالات کو جاننا پڑے گا۔ زمانے کے اندر کون کون سی ضرورت ہے، ان تمام ضرورتوں کے مطابق جو علوم و فنون ہے ان کو سیکھنا پڑے گا۔ آج سے تقریباً 350 سال قبل جب مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کا آغاز ہوا تھا، جس وقت درس نظامی کا آغاز ہوا تھا، وہ زمانہ کچھ اور تھا، لیکن آج کے زمانے کے اندر 450 سال قبل جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر بہت ساری چینجنگ آئی، بہت ساری ضرورتیں آئی۔ ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آج مدرسے ایجوکیشن کے اندر بہت ساری چیزیں انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سے آپ ماڈرن ایجوکیشن کے کچھ پارٹ کو لے سکتے ہیں، انگلش لینگویج کو لے سکتے ہیں، سائنس کے بیسک نالج کو لے سکتے ہیں، یعنی جتنی ضرورت ہے آج کے زمانے کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں مدرسہ ایجوکیشن کے اندر انکلوڈ ہونا چاہیے۔ مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کہ آج کے اندر ایک سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن کے اندر جو بچے ڈگری حاصل کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ کے نظر کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک مدرسہ ایجوکیشن، یعنی ایک مدرسہ اسٹوڈنٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے جس طریقے سے ایک طالب علم، ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ اسکولنگ کر کے ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز کا رخ کرتا ہے یا کمپٹیٹیو ایگزام کا رخ کرتا ہے یا پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس طریقے سے مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر کوئی مینجمنٹ نہیں ہے کہ کوئی ڈگری پرووائڈ کیا جائے جو ایکویلنٹ کے مساوی ہو، انٹرمیڈیٹ کے مساوی ہو، بی اے کے مساوی ہو، گریجویشن کے مساوی ہو، یو جی کے مساوی ہو، پی جی کے ایکویلنٹ ہو۔ مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک بہت بڑی سنکھیا، بلکہ 99% مدرسے ایسے ہیں جہاں پہ یہ فیسلٹی آپ کو نہیں ملے گی، جہاں پہ جو مدرسہ انٹرمیڈیٹ یا 12 یا گریجویشن کے ایکویلنٹ کو اس سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتا۔ لہٰذا آج کے زمانے کے اندر مدرسہ کا جو نظام ہے، یعنی 350 سال قبل، اگر اس کو آج کے زمانے سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کے حق کے اندر کام کرتے ہیں۔ مدرسہ اسٹوڈنٹ کچھ حد تک مدرسے کے اندر رہتے ہیں، لیکن مدرسے سے فضیلت کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ دنیا کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے ان کے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری پرابلم انہی سرٹیفکیٹ کی وجہ سے آتا ہے، انہی ڈگری کے نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ آج بھی یہ ریئلٹی ہے کہ پاسپورٹ کے اوپر مدرسہ ایجوکیشن، جو اگرچہ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے فضیلت کر لیا ہو، لیکن اس کے بعد 10-12 کی ڈگری نہیں ہے تو اس کے الٹریٹ مانا جاتا ہے، یعنی وہ جاہل ہے، اس نے ایجوکیشن پرسیو نہیں کیا ہے۔ جبکہ مدرسہ ایجوکیشن سسٹم 10 سال، 15 سال، 16 سال کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جو بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے۔ اتنے پیریڈ کے اندر اسکولنگ لائن کے اندر یا گورنمنٹ کا جو اسکیم ہے، اس کے اندر وہ پی جی اور یو جی کی ڈگری پرووائڈ کر دیتی ہے۔ یعنی ایک سیکوینس ہے کہ پہلے انسان میٹرک کرتا ہے، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کرتا ہے، اس کے بعد یو جی انڈر گریجویٹ کورس کرتا ہے، اس کے بعد پی جی کرتا ہے۔ اس طریقے سے، یعنی جس طریقے سے گورنمنٹ اپنے اسکیم، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے، اسی طریقے سے مدرسے کے اندر بھی کچھ ضرورت ہے کہ اس کے اکارڈنگ کچھ چینجنگ کر کے اپنی سرٹیفکیٹ کو ایکویلنٹ کیا جائے۔ اور دوسری بات اس مکتب اسکولنگ سبجیکٹ کی ہے۔ اسکول کا ایجوکیشن سسٹم، مسلم کمیونٹی کا جو اسکول کا ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ بھی بہت حد تک کریٹیکل ہے، اس کو بھی کریٹیسائز کیا جانا چاہیے،
کیونکہ ہر انسان ایک مسلم فیملی کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ہر مسلم خاندان ایک فیملی کی وجہ سے یا اسلام کی فیملی کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی یہ دینی اور مذہبی اور اسلامک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن سے جوڑے، احادیث سے جوڑے، اسلامیات سے جوڑے، قرآن کا بیسک نالج کیا ہے ان سب سے ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے، تاکہ فیوچر میں جا کر وہ اتھسٹ نہ ہو جائے، لبرل نہ ہو جائے۔ کیونکہ آج کے زمانے کے اندر مسلم اسٹوڈنٹ کے ایک بہت سنکھیا یونیورسٹیز کے اندر جاتی ہے، کالجز کے اندر جاتی ہے، لیکن وہ نام کے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کا کیریکٹر، یہ سب اس بات کو پروو کرتا ہے کہ وہ سب بہت حد تک اسلامی تعلیمات سے انسپائر نہیں ہیں، بلکہ وہ لبرل ہو جاتے ہیں، اتھسٹ ہو جاتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات، قرآن اور حدیث پر اعتراض کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کو پرووائڈ نہ کرنا ہے، اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو آراستہ و پیراستہ نہ کرنا ہے۔ اس لیے وہ بچے جو میٹرک کرتے ہیں، اگر ان کو فرسٹ کلاس سے لے کر 10 تک یا 12 تک یا 8 یا 7 تک اگر ان کو اسلامیات کے بارے میں بیسک ابتدائی نالج اگر پرووائڈ کر دیا جائے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ فیوچر کے اندر جب اسکولنگ لائف کے اندر ہوگا یا یونیورسٹیز کے اندر جو ہوگا یا کالجز کے اندر ہوگا، تو اس کی لائف کچھ حد تک اسلامیات کے اکارڈنگ ہوگی۔ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اسی طریقے سے حدیث جان سکتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یعنی اسلام ایک مسلمان کے لیے کس طریقے سے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، یہ سب وہ جان سکتا ہے۔ لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے مسلم کمیونٹی کا کہ وہ بچپن ہی سے اسکول کی طرف رخ کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ آگے جا کر یونیورسٹیز کا جب رخ کرتا ہے، کالجز کا جب رخ کرتا ہے، اس زمانے کے اندر وہ اسلامی تعلیمات سے نابلد ہوتا ہے، اس کے مائنڈ کے اندر کوئی بھی قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کے نماز کا جو بیسک نالج ہے، نماز کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یونیورسٹی سبجیکٹ کے اندر تو ماڈرن ایجوکیشن کے اندر تو بہت ماہر اور ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن اسلامیات ایک مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے جو ان کی رسپانسبلٹی ہوئی تھی کہ ان کے ذہن کے اندر قرآنی آیات ہونی چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب کے مسائل ان کے دماغ کے اندر ہونا چاہیے، ایک اسلامی تعلیمات کے مطابق لائف گزارنی چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے جس طریقے سے پائی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ مدرسہ اسٹوڈنٹ ماڈرن ایجوکیشن سے کوسوں دور ہیں، اور اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹ یہ اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کی، ایک ایسا نظام تعلیم کا جس کے اندر کمبائن ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اس کنٹری کے اندر آتے ہیں، اس دیش کے اندر آتے ہیں، سیکولر کنٹری ہے، اس کے اندر ہر فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی نمائندگی کو بھیجنا پڑے گا۔ ہر فیلڈ کے اندر آج کے زمانے کے اندر ضرورت ہے انجینئر کی بھی، ڈاکٹر کی بھی، اور جتنے بھی ماڈرن ایجوکیشن ہے ان سب کے اندر مسلمانوں کے جانے کی، گورنمنٹ آرگن کے جو پوسٹ ہیں اس کے اندر بھی جانے کی، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں اور بچیوں کا آراستہ و پیراستہ کرنے کی۔ لہٰذا ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے جس ایجوکیشن سسٹم کے تحت اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جیسا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے کے اندر کچھ سالوں تک 5 یا 10 سال ضرورت ہے انڈیا کے اندر جتنے بھی مسجد ہیں ان سب کو مکتب کے اندر چینج کرنے کی۔ چینج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر نمازیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے جتنے بھی مساجد ہیں ان مسجد کے محلے کا ہر اسٹوڈنٹ، خواہ وہ بچہ ہو یا بچی، اس کو اسلامی تعلیمات بچپن کے اندر پرووائڈ کر دینا ہے۔ یعنی جو بچے اور بچیاں اسکول کے اندر جاتے ہیں، صبح و شام جو مکتب چلتے ہیں، ان مکتب کے اندر ان کو بھیج کر قرآن کی ریسائٹیشن آف قرآن، کس طریقے سے قرآن کی تلاوت ہوگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں مکتب کے اندر سکھا دینا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی کچھ حد تک ماڈرن ایجوکیشن مسجد کے اندر ٹیوٹر رکھ کر، کوچنگ پرووائڈ کر کے، یا جس طریقے سے بھی ہو ماڈرن ایجوکیشن سے بھی ان کو آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا
لیکن مکتب انڈین کمیونٹی انڈین مساجد کی سب سے بڑی کمی ایک میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مکتب کے اندر جس طریقے کی ایجوکیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ مکتب کا مطلب یہ ہوا، مکتب کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ جو آنگن واڑی کے اندر جو بچے جاتے ہیں ان کو آپ مسجد کے اندر بھیجیں۔ مسجد کے اندر جو امام ہوتا ہے وہ اسلامک تھیولوجی، اسلامک اسٹڈیز کے اندر وہ ایم اے سے کم نہیں ہوتا ہے یا پی ایچ ڈی سے کم نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھ سکتے ہیں اسلام کی جتنے بھی انفارمیشن ہوتی ہیں وہ سارے کے ساری چیزیں وہ پرووائڈ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے جس طریقے سے، کیونکہ اگر آپ کس دارالعلوم دیوبند کے کسی عالم کو یا ندوۃ العلماء کے کسی عالم کو، یعنی جو معتبر ادارے ہیں، اگر ان میں سے کسی اسٹوڈنٹ کو آپ رکھتے ہیں، وہاں سے کسی گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو رکھتے ہیں، تو وہ کما اکاؤ پی ایچ ڈی کے ایکویلنٹ بھی اسلامک اسٹڈیز، اسلامک ایجوکیشن کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ ایسے امام کو آپ رکھ رہے ہیں، اور ایسے امام کے سامنے اگر آپ ایل کے جی، یو کے جی، جو فرسٹ کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں یا جو آنگن واڑی کے اندر جو بچے آتے ہیں 3 سال 2 سال، ان سب بچوں کو اگر مدرسے کے مسجد کے اندر، مکتب کے اندر بھیج رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ کما اقہو آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میرا یہ ماننا ہے جو آپ مسجد کے اندر جو امام رکھتے ہیں یا مسجد کے اندر جو آپ مکتب چلا رہے ہیں، یہ مکتب ان بچوں تک لمیٹیڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مکتب کے اندر جو مولوی ہیں یا جو امام صاحب ہیں، ان سے آپ سیکنڈ 3rd کلاس سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک جو بچے ہیں اس محلے کے یا جو بڑے بچے اور بچیاں ہیں، ان سب کو ایجوکیشن پرووائڈ کیجیے، اسلامیات، قرآن، احادیث اور اردو، کیونکہ بہار کی اگر بات کریں تو میٹرک کا ایگزام بہت امپورٹنٹ، میٹرک کے ایگزام کے اندر اردو ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ کے طور پہ مانا جاتا ہے، اور گریجویشن کے اندر یہ بہت میٹرک کے رزلٹ کے اندر اس کا بہت زیادہ ویٹیج ہوتا ہے۔ اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ مدرسے کا امام جس طریقے سے میٹرک اور انٹر کے بچوں کو اردو پڑھا سکتا ہے، کسی بھی کوچنگ کے اندر کوئی بھی آدمی نہیں پڑھا سکتا ہے، کیونکہ مدرسے کے امام کی پوری اسٹڈیز، پوری لائف اردو انوائرمنٹ کے اندر کٹی رہتی ہے، اردو پڑھتے پڑھتے اس کی پوری ایجوکیشن ہوئی رہتی ہے۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ سیکنڈ کلاس سے لے کر 12 کلاس تک، یعنی 10 سال کے جو بچے ہیں، ان سب کا ایجوکیشن مسجد کے امام کے پاس ہونا چاہیے، اور اس ایجوکیشن کے اندر آپ اسکول کی جو کتابیں ہیں، اردو ہو گیا، اسی طریقے سے اسلامیات ہو گیا، مسئلہ مسائل ہو گیا، قرآن ہو گیا، یہ جو اسلام کے مطابق جتنے بھی نالج ہیں، یہ سب مسجد کے امام سے پرووائڈ کیا جانا چاہیے، اور اس کی ایکسٹرا سیلری بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اچھا مینجمنٹ ہو سکتا ہے۔ اور رہی بات چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو بہت ابتدائی کتابیں پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں یا علی بتا پڑھتے ہیں، ان سب کو امام کے پاس براہ کرم مت بھیجیے، بلکہ میں نے دوسری ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے ڈونیشن کی، جو آپ ڈونیشن دوسری جگہ دیتے ہیں، مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، یا بہت سارے چندہ ڈونیشن کا انلیگل جاتا ہے، وہ ڈونیشن دوسری جگہ نہ بھیج کر اپنے علاقے کے اندر ایک کمیٹی بنائیے، اس کمیٹی کے پاس ڈونیشن کا پورا چندہ ہونا چاہیے، اس ڈونیشن میں سے 4000، 5000، 3000 نکال کر محلے کے جو ایجوکیٹڈ ویمن ہیں، جو عورتیں ہیں، جو جانتی ہیں، کم سے کم نورانی قاعدہ پڑھا سکتی ہیں، قرآن پڑھنا سکھا سکتی ہیں، ان سب کے پاس اپنے بچے کو بھیج سکتے ہیں۔ اور پورے محلے کے اندر میرا یہ ماننا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں پہ عورتیں قرآن نہ پڑھ سکتی ہوں یا قرآن نہ پڑھا سکتی ہو یا نورانی قاعدہ نہ پڑھا سکتی ہو۔ اس لیے میرے مطابق میرا سجیشن یہ ہے کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یعنی 5 سال، جو نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں اور جو پانا جانا پڑھتے ہیں، ان سب کو محلے کے کسی عورت کے سپرد کر دیجیے کہ وہ پڑھائے گی، اور مسجد کی کمیٹی کے پاس جو ڈونیشن کا چندہ ہوتا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ، اس میں سے 2000، 3000، 5000 میں فری بہت اچھی طریقے سے آپ کو مل جائے گی، اور وہ ان کو جس کے مطابق جتنی ضرورت ہے اس کے اکارڈنگ ان کو ایجوکیٹ کرے گی۔ اور مدرسے کے امام سے آپ ہائر ایجوکیشن لیجئے، جو بچے اور بچیاں 10th کے اندر یا 9th کے اندر یا 6th کے اندر جاتی پڑھنے، ان سب کو مسجد کے امام سے پڑھوائیے، کیونکہ اسکول کے اندر آپ کو اسلامیات نہیں پڑھایا جا سکتا ہے، اردو اچھی طرح سے نہیں پڑھایا جا سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا ہے، یعنی یہ جو سبجیکٹ ہے اسلامک، کم سے کم ایک مسلمان کی جتنی نالج ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسکول کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا سب سے بیسٹ اپرچونیٹی یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی اپنے مسجد کا جو امام ہے اس مسجد کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ ایک مسلم مائنڈ
ایک مسلم یوتھ کی جو ایک بڑی سنکھیا ہے، ان کا مائنڈ اسلامک ہو، ان کی سوچ اسلامک ہو، کیونکہ اس طریقے سے آپ جب سسٹم بنائیے گا کہ سیکنڈ کلاس سے یا تھرڈ کلاس سے یا ففتھ کلاس سے انٹرمیڈیٹ تک یا 8 یا 9 یا 10 تک اگر بچے کو پڑھائیے گا اسلام قرآن، تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہر سال میں وہ ایک پارا حفظ کر کے سنا سکتا ہے، اور انٹرمیڈیٹ تک یا 12ویں یا 10ویں کلاس تک جاتے جاتے وہ قرآن کا ایک اسکول کا بچہ حافظ بھی بن سکتا ہے اور اچھی طریقے سے قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اس کے مائنڈ کے اندر مسئلہ مسائل کا ایک بہت بڑا خزانہ ہو جائے گا۔ اور رہی بات ایک اور اس کے ساتھ یہ ایڈ کرنی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر مسجد کے اندر ایک لائبریری بھی ہونی چاہیے، کچھ لیپ ٹاپ ہونا چاہیے جس کو اس محلے کے بچے خوب اچھی طریقے سے یوز کر سکیں، ٹیکنالوجی اور بک، یعنی لائبریری کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لائبریری ہونی چاہیے، اس لائبریری کے اندر فرسٹ کلاس سے لے کر 12 کلاس تک، گریجویشن تک، اسکول کی اور مدرسے کی جتنی بھی کتابیں آتی ہیں وہ سب اس مسجد کے اندر پرووائڈ ہونا چاہیے، تاکہ جن بچوں کی ضرورت ہو وہ کتابیں وہ پڑھ لے اور وہاں سے حاصل کر کے خوب اچھی طریقے سے ایجوکیشن حاصل کرے۔ اسی طرح لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، کم سے کم ہر مسجد کے اندر 2 یا 3 لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہونے چاہیے جو پوری کمیونٹی کا ہونا چاہیے، اور ہر بچہ جس بچے کو جس کے اکارڈنگ نیڈ ہو اس کے اکارڈنگ اس کو یوز کرے۔ اس طریقے سے اگر آپ ایجوکیشن سسٹم بناتے ہیں اور فرسٹ کے سیکنڈ کلاس سے لے کر 12 کلاس تک کوچنگ پرووائڈ کر کے اسکولنگ بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ میٹرک کے رزلٹ کے اندر جو ریشیو ہے بچوں کے ان سکسیس کا، ناکامیوں کا، اس کے اندر امپرومنٹ ہوگا۔ اسی طرح انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ڈراپ آؤٹ کا ہو جاتے ہیں، جو اسکولنگ چھوڑ دیتے ہیں، ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں، وہ سب اس کے اندر امپرومنٹ ہوگا اور ایک بڑی کی بڑی سنکھیا ہائر ایجوکیشن کے اندر جائے گی۔ آج کے زمانے کے اندر میٹرک کے بعد، انٹرمیڈیٹ کے بعد، 10ویں اور 12ویں کے بعد 90% بچے جو ہیں جو دیہات ایریا سے آتے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں۔ اس چھوڑنے کا ریزن یہی ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ تک جاتے جاتے اس کے نالج کچھ نہیں رہتا ہے، اور انٹرمیڈیٹ جو ہائر ایجوکیشن ہے، جو 10th کلاس کی جو کتابیں ہیں وہ بہت ہائر اسٹڈیز کا ہوتی ہے، ہائی لیول کی ہوتی ہے، اور جو دیہات کے جو بچے جاتے ہیں یہ 9th یا 10th کے اندر جاتے ہیں کوچنگ کرنے، اور وہ کسی طریقے سے کوچنگ کر کے 2nd ڈویژن سے یا مشکل سے 1st ڈویژن سے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو 1st کلاس سے لے کر 10th کلاس تک کی جو کتابیں ہیں اسکولنگ سبجیکٹ کی، اگر انسان اس کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو بنیادی تعلیم ہے، پرائمری ایجوکیشن ہے، اس کے اندر اگر وہ اچھی طریقے سے نہیں ہے تو ہائر ایجوکیشن کے اندر تو وہ کچھ بھی پرفارمنس نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کم سے کم 3 باتیں تو ضرور ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر مکتب کا جو قیام ہے، مکتب کے جو بچے ہیں وہ گاؤں کی عورتیں جو ایجوکیٹڈ ہے ان کے پاس بھیجے، اور جو 5th کلاس یا 10th کلاس یا 12 سیکنڈ سے لے کر 12 تک کے جو بچے اسکول کے اندر جاتے ہیں ان کو مسجد کے اندر بھیجے، تاکہ مسجد کے امام جو سبجیکٹ پڑھا سکتا ہے ان سے آپ پڑھوائیے۔ اردو پڑھا سکتا ہے ایزیلی، بہت اچھی طریقے سے، اور اتنا اچھا سے پڑھا سکتا ہے اگر کوئی معتبر ادارے سے فارغ التحصیل ہے، گریجویٹ ہے، کہ وہ کسی بھی کوچنگ کے اندر ایون کہ اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ بھی نہیں پڑھا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اسلامیات خوب اچھی طریقے سے پڑھا سکتا ہے۔ اگر کچھ ایجوکیشن انگلش اگر بھی کچھ جانتا ہے امام صاحب تو یہ بھی بہت اچھی طریقے سے مسجد کے اندر اپنے بچوں کو انگلش بھی سکھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا ایجوکیشن کا جو لیول ہے یہ بہت اچھی طریقے سے انکریز ہوگا۔ اور ایک ٹیوٹر بھی رکھنا ہے، یعنی کوچنگ پرووائڈ کرنا ہے جو اسکول جو بچے جاتے ہیں، یعنی 2nd کلاس 1st کلاس سے لے کر 12 کلاس تک کے جو بچے ہیں ان سب کو کوچنگ پرووائڈ کرنا ہے، اور یہ کوچنگ فری آف کاسٹ ہونی چاہیے، اور اس سب کی فیس جو ڈونیشن کا جو چندہ آپ جمع کرتے ہیں فطرہ کی شکل میں، صدقہ کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، چمڑے کی شکل میں، یا جو بھی آپ خیرات کرتے ہیں، جو بھی صدقہ ڈونیشن کرتے ہیں، اس سب مال سے کوچنگ پرووائڈ کرنا ہے۔ اگر مال کی کمی ہوتی ہے تو کم سے کم جو بچے کوچنگ کرنے آتے ہیں ان کے اوپر کچھ کم مقدار کے ساتھ، سپوز کیجئے ٹیوشن کے اندر 500 کے فی پے کرتا ہے تو یہ مسجد سے جو کوچنگ چلے گی اس کے اندر اس کے پیرنٹ 200 تو ایزیلی دے سکتے ہیں، اور اس کے اندر اچھی سے اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کیجیے۔ اس طریقے سے مسلم سوسائٹی کا جو ایجوکیشن لیول گرا ہوا ہے اس کے اندر امپرومنٹ ہوگا، اور جب ایجوکیشن کے اندر امپرومنٹ ہوگا اور اس کے اندر ریولوشن آئے گا تو اس کے بعد مسلم سوسائٹی کے اندر جو پاورٹی، غریبی ہے، اکنامک سوشیو اکنامک کنڈیشن، سماجی معاشرتی جو بدحالی ہے، اس کے اندر چینجنگ آئے گا،
اور مسلم سوسائٹی گرو کرے گی، اور اس طریقے سے ایک اچھا سماج ہوگا، ایک ویلدی اور ہیلدی سماج کریٹ ہوگا۔ اس لیے آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ انڈیا کے ہر مسجد کے اندر مکتب کا قیام ہونا چاہیے، اور اس مکتب کے اندر جو اسکول کے بچے آتے ہیں، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو سیکنڈ کلاس سے 10th کلاس تک پڑھتے ہیں، ان سب کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے، اسلامیات کی، اردو کی، یا اسکول کے جو سبجیکٹ امام صاحب پڑھا سکتے ہیں ان سب امام سے پڑھوانا ہے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ان کو محلے کے کسی عورت کے پاس فنڈ میں سے کچھ روپی دے کر اس طریقے سے پڑھوانا ہے، تاکہ ایک اچھی امپرومنٹ ہو مسلم یوتھ کے اندر۔ اور ان سب جتنے بھی سارے یوتھ ہیں ان سب کو ڈرگ سے، نشیلی چیزوں سے، ان سب کو پروہیبٹ کیجیے، ان کو روکیے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ابھی بہت سارے ٹاپک ہیں، ان سب پہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی۔